بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، یہاں آپ سے ایک دلچسپ اور منفرد واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی اہم مہم کے سلسلے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جاسوس نے خبر دی کہ حضور فلاں جگہ پر راستے میں دشمنوں نے گھات لگا رکھی ہے، لہٰذا آپ کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کے ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دشمن سمجھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، لیکن میں دوسری طرف ایک عام آدمی کے بھیس میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان کے اوپر گھات لگاؤں گا اور دشمنوں کے منصوبے کو ناکام کر دیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو اسی راستے پر جانے کے لیے حکم دے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک چھوٹے سے جنگل سے ہوا، تو وہاں ایک بیٹھا بزرگ بکریاں چرا رہا تھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو اکیلا بیٹھا ہے، آخر یہ باتیں کیا ان بکریوں سے کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی اور بندہ موجود نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو روکا اور کہا، تم میرا یہی انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب گئے تو بزرگ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی طاقت اور ریاست موجود ہوتی تو میں اندر ریاض قلعے کو ضرور فتح کر دیتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ قلعہ تو کسی کام کا نہیں، خستہ حال ہے اور اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بزرگ کیوں کہہ رہا ہے اور آخر اس قلعے میں کیا خاص بات ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا، بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں بکریاں چرا رہا ہوں۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین کا سپاہی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے کہا، بابا جی جس قلعے کی آپ بات کر رہے تھے وہ قلعہ تو بالکل خستہ حال اور کسی کام کا نہیں، آخر اس قلعہ کو فتح کرنے کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو اتنے میں وہ بزرگ مسکرانے لگا اور کہا، تمہاری کمزور آنکھیں جو اس قلعے میں نہیں دیکھ سکتی، میں وہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس قلعے میں ایسی چیز موجود ہے جس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت دگنی سے تگنی ہو جائے گی اور پھر سلطان صلاح الدین کو ان کافروں پر غلبہ پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا، اس چرواہے کے پاس آخر ایسی کیا معلومات ہیں جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا، بابا جی پھر آپ بتا دیں کہ آخر اس قلعے میں ایسی کیا چیز ہے؟ وہ بزرگ پھر سے مسکرانے لگا اور کہا، اتنی اہم بات میں ایک عام سے سپاہی کو بتا دوں؟ اور اتنی آسانی سے؟ سلطان نے کہا، پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جا کر اپنے سلطان کو کہنا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا، تمہیں ساری معلومات مل جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پلٹا اور دشمنوں نے جس راستے میں گھات لگا رکھی تھی اس کا جا کر خاتمہ کیا اور اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہم سے واپس لوٹا تو علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے واپس آنے تک تم نائب سلطان ہو،
میں کسی اہم کام کے لیے جا رہا ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا، حضور وہ کیا کام ہے؟ تو سلطان نے کہا، وقت آنے پر رات کو پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور شاہی لباس میں اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شام ہو گئی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہا ہے۔ سلطان نے بھی وضو کیا اور دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے سلطان سے پوچھا، کیا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں بالکل میں ہی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کو کہا، بابا جی آخر اس خستہ حال قلعے میں کیا راز چھپا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ اگر میں فتح کر لوں کیا کافروں پر غلبہ پا لوں گا؟ تو سلطان کو بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی اتنی آسان کام نہیں کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں۔ تھوڑا وقت صبر کرو، پھر تمہیں یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بنائیں۔ کھانا تیار ہونے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر آگے کے بارے میں سوچیں گے۔ جب بوڑھے بزرگ نے سلطان کو کہا کہ کیا آپ میرے لیے کھانا بنائیں، تو سلطان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ بزرگ کہ میں سلطان صلاح الدین ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ اس میں کوئی اس بزرگ کی حکمت عملی ہوگی۔ سلطان نے فوراً کھانا بنانا شروع کر دیا اور کھانا تیار ہونے کے بعد کھانا کھایا، اور پھر سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا، بابا جی بتاؤ، آپ تو بتاؤ کہ اس قلعے کے اندر آخری میرے معزز سامعین، میرا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 سلیکٹ کریں۔